اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کے کسی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج میں ناظرین پڑھ رہا تھا، کہیں نظر گزری ملفوظات امیر ملت امیر پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس کے صفحہ نمبر 59 پر ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے، اور ناظرین یہ عشق و محبت میں ڈوبا ہوا واقعہ ہے۔ حالانکہ ظاہری طور پر ایک عام سا واقعہ ہے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت و عشق دیکھیں اور آگے سے آقا علیہ السلام کا ان کا مداوع کرنا دیکھیں ناظرین، تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جس کا نام کریم بخش ہے، جو ویسے پاکستانی تھا لیکن وہاں پر کام کرتا ہوگا، ایک عرصہ دراز سے وہیں رہتا تھا۔ کہا کہ وہاں پر وہ سامنے کھڑا صلاۃ السلام پڑھ رہا تھا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان میں لے آیا اور اسے ایک کرتا دیا۔ میرے ایک دوست نے، رفیق نے اسے ایک قیمتی کوٹ دیا، ایک نے پگڑی دے دی، ایک نے پاجامہ اور چادر دے دی۔ اس نے سارے کپڑے چادر میں لپیٹ لیے اور کپڑے لیتے وقت کہا کہ جب آپ نے میرا ہاتھ پکڑا تھا تو اس وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام، آقا کپڑے پھٹ گئے ہیں۔ پھر وہ شخص کپڑے لے کر چلا گیا اور غسل کر کے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر دربار عالیہ میں دست بستہ حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، کپڑے مل گئے اور غلام کو کپڑے مل گئے، ان کپڑوں کو دیکھ لیجئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مزید فرماتے ہیں کہ دوسرے سال پھر میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا اور وہیں پر کریم بخش، اسے کریم بخش لاہوری کہا کرتے تھے، وہیں پر کریم بخش لاہوری پھر مجھے ملا، اور گزشتہ سال والی بات یاد تھی۔ میں نے ایک آدمی کو کہا کہ اسے کپڑے دے دو، اس نے کپڑے نکالے تو اس میں سے ایک کشمیری ٹوپی بھی نکل آئی، تو میں نے کہا کہ یہ بھی اسے دے دو، تو اس نے وہ بھی دے دی۔ جب اسے کپڑے اور ٹوپی مل گئی تو وہ اللہ کا بندہ کریم بخش لاہوری کہنے لگا کہ آج میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، ٹوپی پھٹ گئی ہے، مجھے ٹوپی چاہیے، تو کہا کہ اسے وہ بھی مل گئی۔ کریم بخش بتانے لگا کہ مجھے مدینہ منورہ میں 12 برس ہو گئے اور پہلے سال مجھے علم نہیں ہوا، پورے 1 سال کے بعد مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ رب العالمین عطا فرمانے والا ہے۔ واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ کہا کہ اس کے بعد 11 برس گزر گئے ہیں، میں کسی بندے کے پاس کسی معاملے میں سوال میں نے نہیں کیا، میں غریب آدمی ہوں، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، نہ دستے سوال دراز کیا۔ جب بھی میرے پاس کچھ کمی ہوتی ہے میں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ، بس کرم فرمائیے، اپنے غلام کا حال دیکھ لیجئے۔ کہا کہ خدا کی قسم 5 منٹ نہیں گزرتے اور مجھے یہ مل جاتا ہے، جو میں عرض کرتا ہوں مجھے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، کہ وہ نہیں ہے غافل جو پسے انتظار آئے۔ ناظرین، میں آپ کو عرض کروں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، اللہ رب العالمین نے اپنا ایسا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ان کی بارگاہ میں عرض تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں
کہ وہاں پر کوئی بات رد نہیں ہوتی. میں آپ کو عرض کروں کہ جب پہلی حاضری میری 2008 میں ہوئی تھی تو اس وقت سخت سردی تھی, حج کے ایام تھے, حج کے ایام کے بعد میں حاضری کے لیے گیا, پہلی حاضری تھی. وہاں پر الحمدللہ 9-10 دن رہنا ہوا. ناظرین, دوسرا دن تھا اور میرے ساتھ ایک دوست تھے اور سخت سردی کا عالم تھا. جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب واپس آنے لگے تو سخت سردی تھی اور کپکپاہٹ تھی, چادر وغیرہ ہم نے اوڑھی ہوئی تھی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں سے وہ جو عربی کعوہ ہوتا ہے نا وہ بڑے مزے کا ہوتا ہے, اور خاص طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ, تو پھر ناظرین اس کعوے کا مزہ اور ہی ہوتا ہے, یا پھر مکہ مکرمہ میں حرم پاک میں مل جائے تو اور ہی مزہ, اس کا لطف دوبالا ہوتا ہے. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر کعوہ ہو جائے تو مزہ آ جائے, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ باہر نکلتا ہوں تو کہیں کسی شاپ سے کعوہ وغیرہ لے کر پیتے ہیں. لیکن آپ یقین کریں کہ پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھا, میں نے مڑ کر دیکھا ایک صاحب تھے, کوئی مدنی ہوں گے, اور اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ قہوہ پی لیجئے. ناظرین و سامعین, میں عرض کر رہا تھا, میں دل میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اور چیز مانگتا میں نے یہ اس قہوے کو مانگ لیا, حالانکہ زبان پر نہیں آیا, دل میں آیا کہ قہوہ ہو جائے تو اچھی بات ہے. اور فوراً ہی, یعنی 1-2 منٹ نہیں گزرے اور کسی نے پیچھے ہاتھ رکھا اور میں نے مڑ کر دیکھا تو انہوں نے قہوہ میرے حوالے کیا, اس ساتھی کو بھی دیا. اور یقین جانے کہ اس کا مزہ کیا تھا کہ آج تک وہ بھولے نہیں بھولتا. اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب ایسے ہیں, لیکن دل سے کہہ کر دیکھیے, دل سے عرض کی بھی جو بات ہوتی ہے نا ناظرین, وہ بہت جلدی پرواز کرتی ہے. جو دل سے بات نکلتی ہے نا, پھر وہ وہاں پہنچتی ہے, پھر وہ دیر نہیں لگاتے اللہ کے کرم سے. اللہ رب العالمین ہم سب کو باادب حاضری عطا فرمائے. آج کل تو کووڈ-19 کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہاں سے بہت کم لوگوں کا جانا ہوا, پھر فلائٹس بند ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بند راستے, حرم پاک کے, حرم مدینہ کے بند راستے کھول دے, ہمیں پھر وہاں پر بار بار حاضری کا شرف عطا ہو جائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے. یاد شہ بطحاں میں جو اشک بہاتے ہیں, گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے ہیں. کوشش کیجئے کہ یہاں سے بھی درود پاک پڑھیے تاکہ حاضری نہیں بلکہ حضوری کا لطف عطا ہو جائے. چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود, اور سورہ ہود کی آیت نمبر 20, آیت نمبر 20 ہے. اور ناظرین و سامعین, اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے, باوضو ہو جائیں, اسکرین کے سامنے موجود ہیں. کلام پاک کو ساتھ رکھیں, آج کا سبق نکالیں, اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں, کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے. آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما كان لهم من دون اللہ من اولیاء. ناظرین یہاں پر اولیاء آپ پڑھیں گے, وقف کی صورت میں اولیاء پڑھا جائے گا, اور یہاں پر میم جو ہے یہ وقف لازم کی شارٹ فارم ہے, جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا لازمی ہے, یہاں رکنا لازمی ہے. کتنے کلمات ہیں؟ اولئکا ایک کلمہ, لم دوسرا, یکون تیسرا, معجزین چوتھا, فی پانچواں, الارض چھٹا, واو ساتواں, ما آٹھواں, کانا نواں, لا 10واں, ہم 11واں, من 12واں, دون 13واں, اس میں اللہ 14واں, اولیاء 15واں. کل یہاں پر 15 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں, بغور ملاحظہ فرمائے. اولئک, لام پر کھڑا زبر, اوپر مد کی علامت ہے, مد متصل ہے, اسے مد واجب اور مد لازم بھی کہتے ہیں. منیمم اسے 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے, اور زیادہ سے زیادہ اسے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. اولئک لم یکونوا, ملا کر پڑھیں گے, لم یکونوا معجزین فی الارض,
ناظرین ملا کر پڑھنے کی صورت میں فا کے نیچے زیر ہے، اس سے الارضی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور اردی میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر ہے، را ساکن ہو، دیکھیں را پر زبر یا پیش ہو یا را ساکن ہو، ما قبل حرف پر زبر یا پیش ہو، تو ان تمام صورتوں میں را کو پر کر کے پڑھتے ہیں۔ را کے نیچے زیر ہو یا را ساکن ہو، ما قبل حرف کے نیچے زیر ہو، تو اس صورت میں بھی را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ فی الارض، یہاں پر را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر ہے تو را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے۔ فی الارض وما کان لہم، یہ اصل میں لی ہے، ہم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑا گیا۔ وما کان لہم من دون اللہ، ناظرین یہاں پر لہم میں میم ساکن ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ من دونی میں دونی میں نون کے نیچے زیر ہے، اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف نون کے نیچے زیر ہے، تو اسم اللہ کی حرف لام کو یہاں باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں زیر ہے۔ من دون اللہ من اولیاء، اولیاء نہیں اولیاء، یہاں پر بھی مد متصل ہے، مد واجب اور مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم میں سے 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، میگزیمم میں سے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ من اولیاء، یہاں وقف کریں گے تو من اولیاء پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ناظرین ان میں اسماء افعال حروف کون کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے۔ قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما كان لهم من دون اللہ من اولیاء۔ ناظرین و سامعین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے اولئک، دوسرا ہے معجزین، تیسرا الارض، اور چوتھا ہم، پانچواں دونی، چھٹا اسم اللہ، ساتواں اولیاء۔ پہلا اولئک، اور دوسرا معجزین، اور تیسرا الارض، چوتھا ہم ضمیر، پانچواں دونی، چھٹا اسم اللہ، ساتواں اولیاء۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے پہلے جانا ایک بریک کی جانب۔ آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اسماء ہم لکھ چکے ہیں، اور اب ہم چلتے ہیں افعال کی جانب کہ افعال یہاں پر کتنے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے یکونو، پہلا فعل ہے یکونو، دوسرا ہے کانا،
یکونو اور کانا دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، لیکن صیغوں میں فرق ہے اور زمانے میں فرق ہے۔ یکونو اور دوسرا ہے کانا۔ اچھا جی، دو افعال ہو گئے اور حروف کتنے ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پہلا حرف لم، دوسرا ہے فی، تیسرا ہے واو، چوتھا ہے ما، پانچواں ہے لی اور چھٹا ہے من۔ من یہاں پر بھی ہے تو 6 حروف ہیں۔ نمبر 1 لم، نمبر 2 فی، نمبر 3 واو، نمبر 4 ما، نمبر 5 لی، نمبر 6 من۔ تو دیکھ سکتے ہیں ناظرین 7 اسماء ہیں اور 2 افعال ہیں، 7 اور 2 9 اور 6 حروف ہیں، تو کل ملا کر 15 کلمات ہوئے، کل ملا کر 15 کلمات ہوئے۔ تو سب سے پہلے ناظرین دیکھیے اولئکا، اولئکا اس میں اشارہ ہے۔ عربی میں اب آپ جانتے ہیں کہ عربی میں وہ اسم کے جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے تو اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ جیسے ہاذا تو آپ نے سنا ہوگا، ہاذا ہاذی، تو ہاذا قریب ایک مذکر کے لیے آتا ہے اور ہاذی قریب ایک مؤنث کے لیے آتا ہے۔ پھر ہاذانی ہاذینی قریب 2 مذکر کے لیے آتا ہے، اور ہاتانی ہاتینی قریب 2 مؤنث کے لیے آتا ہے، اور ہاؤلا دونوں میں مشترک ہے، یہ قریب جمع کے لیے آتا ہے چاہے مذکر ہو مؤنث ہو۔ اسی طریقے سے ناظرین ذالک قریب ایک مذکر کے لیے، تلک قریب ایک مؤنث کے لیے، اور اسی طریقے سے ذالک دور ایک مذکر کے لیے، ذالک دور ایک مذکر کے لیے اور تلک دور ایک مؤنث کے لیے، ذالک دور 2 مذکر کے لیے، اور جو ہے وہ تانکا ذانکا دور 2 مذکر کے لیے اور تانکا دور 2 مؤنث کے لیے، لیکن دونوں میں مشترک ہے اولئکا، یہ دور کے اشارے کے لیے آتا ہے چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو۔ تو اولئکا اس کا معنی وہ لوگ یا وہی سب یا یہی سب، یہ تمام معنی ہو سکتے ہیں اس کے۔ اچھا، کوئی بھی یعنی اس میں اشارہ کے اعتبار سے دور کے لیے جو ہے جمع کے لیے ہو وہ معنی یہاں پر ہو سکتا ہے۔ معجزین، معجزین معجز کی جمع ہے۔ معجز جو ہے ناظرین اس میں فاعل کا صیغہ ہے مفعل کے وزن پر معجز، اور اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، ترجمے کے آخر میں والا والے والی ہو تو یہ عام طور پر اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ معجز کہتے ہیں عاجز کرنے والا، معجزین اور معجزون عاجز کرنے والے۔ اس کے بعد ناظرین اگلا اسم ہے ارض۔ اس کی بہت سے ائمہ لغت یہ فرماتے ہیں کہ اس کی جمع آتی ارادن، تو ارض مفرد ہے، ارادن اس کی جمع آتی ہے، تو ارض ایک زمین، ارادن بہت سی زمینیں۔ اور بہت سے ائمہ لغت یہ فرماتے ہیں کہ ارض اس میں جنس ہے، اس میں جنس وہ ہوتا ہے جو واحد جمع دونوں کے لیے لاگو ہو سکے، تو ارض کا معنی پھر زمین اور زمینوں دونوں ہو سکتا ہے۔ تو عربی میں بھی ناظرین ارض اور ارادن ہے، اور اردو میں ارض اور اراضی۔ عربی میں پڑھیں گے تو دواد ہوگا، اردو میں زواد ہوگا۔ تو ارض اور اراضی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جہاں ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہیں تو وہاں یعنی کتنی اراضی ہے فلاں کی، تو اراضی عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اراضی۔ اس کے بعد ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، ہم کی شکل میں، متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں۔ اور دونی، دونی کا معنی جو ہے وہ سوا ہے، دونی کا معنی علاوہ بھی ہوتا ہے، سوا بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے بولا نہیں جا سکتا، اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور جس مقصد کے لیے اس کا ورد کیا جائے اللہ تعالیٰ اس جائز مقصد کو پورا فرماتا ہے۔ یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین اولیاء، اولیاء جو ہے یہ ولی کی جمع ہے، ولی کی جمع ہے، اور اس ولی مفرد ہے، اولیاء اس کی جمع آتی ہے۔ اور ناظرین ولی کا معنی دوست، قریب رہنے والا اور مقرب، اور اس کی جمع اولیاء، جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اولیاء بہت سے ولی، ولی ایک ولی، اولیاء بہت سے ولی، تو ولی اور اولیاء یہ ہم دونوں کے دونوں اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔
ولی اور اولیاء دونوں۔ اب آ جائیے ناظرین افعال پر۔ یکونو اصل میں تھا یکونونا، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور یہ فعل ناقص ہے، فعل ناقص ہے، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی وہ ہوتے ہیں یا وہ ہوں گے، وہ ہوتے ہیں یا وہ ہوں گے۔ اور ناظرین یہاں پر آ رہا ہے لم، تو لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے آخر کا جو تثنیہ یا جمع کا نون ہوتا ہے اسے گراتا ہے، تو یکونون میں جو نون تھا وہ گر گیا، اب کیا ہوا لم یکونو۔ اور دوسرا یہ کہ لم فعل مضارع کو بمعنی ماضی منفی کے کر دیتا ہے، اسے مضارع کے معنی میں رہنے نہیں دیتا، تو لم یکونو کا معنی کیا ہوگا؟ وہ نہیں تھے، وہ نہیں تھے۔ اس کے بعد ناظرین کانا یہ بھی فعل ناقص ہے، فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی وہ تھا یا وہ ہے، دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ چلتے چلتے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ فعل ناقص کیوں کہتے ہیں۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام علامات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں، اسی لیے اس کو فعل ناقص کہا کرتے ہیں۔ جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ لم اس کا استعمال معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے میں۔ واو کا معنی اور ہے، ما یہاں پر نفی کا ہے، اس کا معنی ہے نہ یا نہیں۔ لی علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے۔ ان تینوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے من۔ ناظرین من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر ہم اردو میں من معنی استعمال کرتے ہیں۔ 15 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ناظرین ارض میں اراضی، نمبر 2 اس میں اللہ، نمبر 3 ولی اور اولیاء، نمبر 4 من میں من معن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، اولئک۔ لام میم زبر لم، یا زبر یا، کاف واو پیش کو، نون واو پیش نو، لم یکونو۔ میم عین پیش مع، جیم زیر جی، زایا زیر زی، نون زبر نا، معجزین۔ فا لام زیر فل، حمزہ را زبر ار، ضا زیر ضی، فی الارض، واو زبر وا، میم الف زبر ما، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، وما کان، لام زبر لا، ہا میم میم پیش ہم، میم نون زیر من، وما کان لہم من۔ دال واو پیش دو، نون لام سے نل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، من دون اللہ، میم نون زیر من، حمزہ واو زبر او، لام زیر لی، یا الف زبر یا، حمزہ زبر آ، من اولیاء۔ یہاں وقف کریں گے تو من اولیاء پڑھا جائے گا۔ چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما كان لهم من دون الله من اولیاء۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ اولئک یہ لوگ یا یہی لوگ، دونوں میں سے کوئی ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ لم یکونوا وہ نہیں تھے، معجزین عاجز کرنے والے، فی میں الارض زمین، وا اور ما نہ، کانا تھا، لا کے لیے واسطے، ہم ان،
من سے دونی سوا، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. من، اب یہاں ناظرین من کا معنی ہے کوئی، اولیاء مددگار. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار تھا. یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار تھا. ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ انشاءاللہ تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ ترجمہ یعنی لفظ بلفظ ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، اور آج ہم تفسیر عرض کریں گے آیت نمبر 18 کی. ہم کافی قریب اپنے سبق کے پہنچ چکے ہیں. ناظرین اس آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان تراشے. یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور تمام گواہ یہ کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا. سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں اور وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں. ناظرین یہ 18 نمبر آیت اور 19 نمبر آیت الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون، ان دونوں آیات کا ترجمہ ہم نے عرض کیا ہے. کافروں میں جو ہے متعدد بدعقیدگیاں اور بدعمالیاں تھیں. وہ دنیا اور اس کے عیش اور زیبائش پر بڑے حریص تھے. اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر سورہ ہود آیت نمبر 15 میں فرمایا بھی تھا، ان کا رد بھی فرمایا. آیت نمبر 15 میں ناظرین خاص طور پر اللہ رب العالمین نے جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ جو لوگ صرف دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں تو ہم ان کا کل اعمال کا صلہ یہی دیں گے اور یہاں ان کے صلے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اور آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ان کے تمام اعمال اکارت جائیں گے، جو بھی وہ کرتے تھے سارے ضائع کر دیے جائیں گے. تو ناظرین اس کا سورہ ہود میں آیت نمبر 15 میں رد فرمایا، اور وہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے معجزات کے منکر تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جو رد ہے وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں بیان فرمایا. میں ناظرین آیت نمبر 13 بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا وہ یہ کہتے ہیں، جھوٹ باندھا نا، کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو از خود گھڑ لیا، یہ جھوٹ باندھا کہ قرآن انہوں نے خود بنا لیا ہے؟ تو ان سے کہیے کہ پھر تم اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. پھر اس کے بعد ناظرین ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی شفاعت کریں گے. سو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان کی اس بدعقیدگی کا رد فرمایا. اس آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اس پر ایک کوشچن یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مکان اور جگہ سے پاک ہے، پھر یہ کفار اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ اس کے کئی جوابات ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ جو مقامات حساب اور سوال کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں ان کفار کو وہاں پیش کیا جائے گا. دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبیوں، فرشتوں اور ایمان والوں میں سے جن کے سامنے چاہے گا پیش فرمائے گا. اس آیت میں یہ فرمایا کہ تمام گواہ یہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا. امام مجاہد، امام قتادہ، ابن جریج اور عامش یہ کہتے ہیں کہ ان گواہوں سے مراد فرشتے ہیں، یعنی کرامن کاتبین ہیں، وہ فرشتے جو نامہ اعمال کو لکھتے ہیں.
امام ضحاک نے کہا کہ اس سے مراد انبیاء اور رسول ہیں، جامع البیان میں اس کا موجود ہے، یا اس کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 41۔ پس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے ایمان والے جو مؤمنین ہیں وہ بھی گواہی دیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ اور اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رسول تمہارے حق میں گواہ ہو جائیں گے۔ کفار کے خود اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہیاں دیں گے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں آپ دیکھیں کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور اس آیت میں فرمایا کہ گواہ یہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا، وہ یہ گواہی دیں گے کہ یہ جھوٹے ہیں اپنے رب پر جھوٹ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ کوئی گواہ ہے اس پر، تو گواہ پہلے سے تیار ہو، کوئی اور گواہ ہو نہ ہو، ہمارے اعضاء ان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ قرآن کریم میں سورہ یاسین میں بھی اور آیات کریمہ بھی ناظرین اس کا بیان موجود ہے کہ ہمارے اعضاء خود گواہی دیں گے۔ اور فرمائے کہ جو لوگ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہے کفار اور منافقین تو تمام لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا جائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو حق کی اتباع کرنے اور ہدایت کے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں میں دین اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف ہیلوں سے ہتھ کنڈوں سے ان کو اسلام سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں مشغول رہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لا یعنی اور بیہودہ اعتراضات کرتے ہیں۔ یہاں وہ مراد ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں اور وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 20 میں کیا فرمایا، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، جو کہ آج آیت ہم نے پڑھی ہے اور کل انشاءاللہ اس کا سیکنڈ پورشن ہم پڑھیں گے۔ اس میں کیا فرمایا انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، صدق اللہ العظیم۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار تھا۔ جزاک اللہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا، اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء۔ ترجمہ، یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار۔ باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ وما کان لہم میں جو میم ساکن ہے تو اس سے غننے کے ساتھ پڑھیں گے، اور آگے جو من اولیاء یہاں پر جو نون ساکن ہے اسے بغیر غننے کے پڑھیں گے کیونکہ آگے حرف حلقی حمزہ آ رہا ہے، تو اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. اچھا اولیاء نہیں ہے، اولیاء. اولیاء. صدق اللہ العظیم. یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار تھا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی کراچی سے. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء. یہ لوگ زمین میں جی اللہ کو پڑھیے. جی یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار تھا. اچھا باقی ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی، اچھا پڑھا، لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ توڑ توڑ کر نہ پڑھیں، ایک لہ میں پڑھنے کی کوشش کریں. جہاں رک جائے وہاں کوئی رمز وقف نہیں، علامت وقف نہیں، تو رک کر آخری حرف کو ساکن کریں، اور دو زبر کی ترمیم ہے تو الف سے تبدیل کریں. رک کر دوبارہ پڑھنا ہو تو پیچھے سے پڑھتے ہوئے، پچھلے کلمے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں. ایک لہ میں پڑھیں، توڑ توڑ کر نہ پڑھیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ محمد طیب ملتان سے. ہاں کیسے ہو بیٹا؟ خیریت سے ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ آپ کی دعا سے. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ تعالیٰ بہت خوش رکھے، بڑے پیارے انداز سے آپ نے پڑھا. خوش رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا جی کہہ رہے ہیں ہم کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. بیٹا مجھے جو آپ سے رسم کے روزے کا بتانا ہے. میں 2 سال میں عمرے پہ گئی تھی تو چھتریاں بند تھی. میں نے وہاں بولا اللہ چھتریاں بند ہے کیسے کھلے، اللہ میں دیکھوں. اللہ نے ایسا کیا چھتریاں کھلی بھی اور بند بھی ہوئی. دیکھیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو پھر وہاں لے جائے. ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں آپ دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک اولئک لم یکونوا معجزین معجزین فی الارض فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من دون اللہ من اولیاء. اولیاء. بہت شکریہ اماں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کون اور کہاں سے؟ محمد فاروق اویسی ملتان سے. جی اویسی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. چلے سبق کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. دعاؤں کی درخواست ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ بہت خوش رکھے. آپ نے بھی بڑے پیارے انداز سے پڑھا، کوئی منجھا ہوا قاری ہوتا ہے اس طرح آپ نے پڑھا. اللہ رب العالمین آپ کو اور ذوق و شوق نصیب فرمائے. خوش رہیں، سلامت رہیں. ناظرین مسامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے. اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ جس تاریخ کا چاہیے آپ سرچ کیجیے، اس سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARY ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.